عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو یہ نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو، اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے، حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے، لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کا کردار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے۔ جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں،
لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا، تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا، دین اس کو پسند کرتا ہے، تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے، ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں دا بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ہن شادی تے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے، بستی ہوندی بندے دی۔ تو میں تھوڑا سا آگے گیا، تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوندا تے سارا ٹبر ہی سیانا ہونا سی، تو ذرا دیر تجھے ہو گئی۔ بھئی اصل پہ رہنے دیں، اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے، میں تے ویاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں۔ حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں۔ سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی۔ جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے، پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی۔ کہا پھر آپ بتائیں، آپ سنیں، اللہ جزا دے آپ۔ کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی، حضرت عمر جلدی مان جائیں گے۔ حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا ہے، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیوند لگا کرتا، اسی سے خطبہ دیتے ہیں، عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں، اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے، کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان۔ تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں۔ اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی، ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی، فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔
मैं उन गरीबों को भी जानता हूँ जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूँ, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने खरीदनी है, यहाँ रोज़ खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग ज़मीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे। कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूँ वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते हैं एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही। बिल आखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते ही पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूँ नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सजा माना। कहने लगा बात इस बात पर सजा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सजा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम, किससे? और जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ तो लोगों को जो काम आता है वो बहस करने का है। हमारे चूँकि चैनल ज़्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं, तो 4 लोग रात को मुख्तलिफ़ पार्टियों के बिठाए जाते हैं ताकि कौम को पूरी तरह तकसीम किया जाए। पूरी तरह 4 मुख्तलिफ़ लोगों की राय लो, जितना झगड़ा ज़्यादा होगा उतना प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाएगा, ताकि कौम ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो, उलझाव हो। हर जगह बहस होगी, कोई एक बयानिया तो हो जाना चाहिए एक जैसा। हर जगह बहस, निकल आएँ, उलझाव ना ज़िंदगी में पैदा करें। इतनी टांगें नहीं हमें फैलानी चाहिए कि जाती दफ़ा बंदा इकट्ठी करना चाहे तो फिर उससे इकट्ठी ना हो सके। इतने झगड़े बंदा कर ले ज़िंदगी में कि वो जाती दफ़ा माफ़ियाँ भी लेना चाहे तो उसे माफ़ियाँ भी मुयस्सर कहाँ कहाँ जाए माफ़ियाँ लेने। कुछ थोड़ा सा ना इंसान को कहीं दरगुजर कहीं छोड़ देनी चाहिए बहस। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह थे, और आजकल तो जमहूरी हुक्मरान होते हैं ना, 4 टांगें कुर्सी की होती हैं तो एक ना एक कामती रहती है। लेकिन वो लोग मुतलक उल इनान होते थे, बादशाहत थी उनके, इताअत के हलफ होते थे। इतना बड़ा आदमी बाहर रात को निकले हुए हैं सैर के लिए, 2 सिपाही भी साथ हैं। तो एक आदमी ना खेतों को पानी लगाया तो रास्ते में ही सो गया है। सो जाते थे हमारे पुराने बुज़ुर्ग देहातों के ना, वो खेत में ही सो जाते थे। तो हज़रत रात को लोगों की खबरगिरी को निकले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 39 साल उम्र पाई है इन्होंने। 10 सिपारे भी रोज़ पढ़ते थे कुरान पाक के,
2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے، 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے، 10,000 تک درود شریف جاتا تھا، قوم کا خیال بھی رکھتے تھے، اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے، 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے۔ ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے، ساری زندگی عام دام برسر مطلب گزر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، بزرگ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو، سب یہی لفظ بولتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کے کہا، حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا، تو میں نے جانتا ہی نہیں، تینوں میرا پتہ ہی نہیں، تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چھڈ کے آئے گا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے۔ کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں؟ اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا، اور یہاں پھر معاف کر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے، فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ بس سوال کا جواب ہو گیا۔ وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی ہے، گردن اڑائیں گے۔ اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا، حضور آپ کو اندھا کہا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے، لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، غیر جانبدار آدمی سے رائے لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے، اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ ڈپریشن کے، ٹینشن کے، ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلی پہ بیٹھو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا تمہیں رسوا کر دیں گے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جس طرح آپ کے موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے، اسی طرح روح اور دل کو مصلی کی ضرورت ہے۔ اپنی عبادت میں کبھی کمی نہ کریں۔ یہ بند کر کے موبائل 5 منٹ بیٹھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ کافر ساری رات بدر کی صفیں سیدھی کراتے رہے، اور اللہ کے رسول ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں ساری رات رب کو منایا، تو صبح پھر پیغام آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ